21واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اکیسویں پارے میں ابھی سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، تو یہاں جو پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز کی پابندی کے حوالے سے اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو اس پہ بہرحال کچھ لوگ جو نمازی بھی نہیں ہوتے، خود نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، تو لوگ تو رکتے نہیں ہیں، تو فائدہ کیا نماز پڑھنے کا، میں پڑھتا ہی نہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے نا یہ بہت ہی جو ہے نا غلط ہے اور خطرناک ہے۔ اصل میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پھر بھی برائی سے نہیں روکتے، اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم یہاں پہ بیان کریں گے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی کچھ شرائط اور آداب ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اس میں مین جو ہے نا 3 چیزیں ہیں، یعنی اخلاص ہو، خشوع و خضوع ہو اور ذکر اللہ ہو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا سا مستحضر رہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں نے اللہ کے حضور حاضر ہوا ہوں، اور نماز کی جو ظاہراً آداب اور شرائط ہیں، کس طرح سے قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، نظر کہاں رکھنی ہے، وہ سارے معاملات۔ پھر خشوع کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ کا ڈر ہو دل میں، عاجزی ہو، اور بالکل پرسکون ہو کہ بندہ نماز پڑھے۔ پھر تیسرا یہ کہ جو اللہ کا ذکر یعنی قرآن مجید اس میں پڑھنا ہے، اور باقی نماز کا بھی جو حصہ ہے اس کی سمجھ آ رہی ہو انسان کو میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ نماز کا جو پارٹ ہے اس کو بھی، اور جو قرآن پاک کا حصہ جو آپ مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی جو ہے نا آپ سمجھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر اس کا آپ کی ذات پہ اثر ہوگا، پھر اثر ہونا شروع ہوگا، اور اس سے پھر جو ہے نا وہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات جو مجھے ابھی ذہن میں آئی، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی کمائی ہی حرام کی ہو تو پھر بھی اس پہ اثر نہیں ہوگا، جو مرضی وہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایک حدیث ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے، وہ اس کے آتا ہے، وہ اس کے بال بڑے پراگندہ ہیں اور بڑے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے بڑا دعائیں کرتا ہے، تو حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کا جو جسم بنا ہے وہ حرام سے بنا ہے، اس کے کپڑے حرام کی کمائی سے بنے ہیں، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ میں کہتا ہوں سب سے اہم ترین مسائل میں سے ہے روٹی روزی حلال کی کھانا۔ اگر وہ صحیح نہیں ہے پھر اوپر جتنی مرضی آپ ملمہ کاریاں کر لیں، جو مرضی اوپر چڑھا لیں آپ، اوپر جناب مسجد بنا لیں، اوپر جناب قرآن کی جو ہے نا تصویریں لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، جب اندر ہی چیز ٹھیک نہیں ہے نا تو اوپر کچھ بھی ملمہ کاری کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جس چیز سے اس نے رن کرنا ہے، جیسے پروگرام ہم بناتے ہیں تو وہ رن کرتا ہے تو اس سے چیز چلتی ہے، جس چیز سے آپ کا سارا سسٹم چلنا ہے وہی آپ نے کچھ اور ڈالا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ اس کے نتائج کچھ اور آئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، میرے سمیت، مطلب میں آپ لوگوں کے سامنے صرف یہ بیان کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو مطلب ہم سارے ایک ہی اس میں ہیں، یعنی ایک ہی لائن میں ہیں کہ ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں بہتر ہوں، ہم ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی نماز، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز تو مسجد میں پڑھی، اس کے بعد باہر جا کے جو مرضی کریں، یعنی نماز تو میرے اوپر فرض ہے اور یہ میرا کاروبار ہے، یعنی جو بھی وہ 2 نمبری فراڈ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو میرا کاروبار ہے تو میں نے نماز پڑھ لی اور یہ کاروبار ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نماز ہر جگہ اپلائی بھی ہوتی ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا جو حکم ہے، قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اسٹیبلش کرنا، یعنی وہ ہر جگہ پھر وہ آپ کے ساتھ رہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، بھائی میں ابھی اللہ کے حضور حاضر ہو کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے،
تو پھر ہم ایسے کام نہ کریں جس سے پھر جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ ہوں، خواہ تجارت ہے، سیاست ہے، آپ کے مالی معاملات ہیں، تجارت ہے، کوئی بھی معاملہ ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر کے معاملہ کیا جائے، تو پھر ہی نماز کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامات بیان کی گئی ہیں کہ آپ ایک امی تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، پھر آپ نے ایسی شاندار کتاب جس کا تم جو ہے نا کوئی متقابل لے کر نہیں آ سکے اس کے مقابلے میں، اس کے جواب میں، تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ یہ جو ہے نا انہوں نے اپنے پاس سے گاڑ لی ہے، تو یہ پھر تمہاری ہٹ درمی ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کا یعنی معجزہ ہونا بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے، اور اس وقت جو ہے نا ایسی ایسی چیزیں اس زمانے میں 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں جو آج کے دور میں آپ کی میڈیکل سائنس اور سائنسدان جو کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے اب تحقیق کر کے 20ویں صدی میں 19ویں صدی میں جو چیزیں سچ ثابت کی ہیں وہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کی ہیں۔ اور بعض اسکالرز نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 1000 کے قریب جو ہے نا وہ سائنٹیفک آیات ہیں کہ جو اس وقت بیان کی تھیں۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک اعجازی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا تو اس میں ایسی باتیں بیان کیں جو اس وقت تو شاید عربوں کو سمجھ بھی نہ آتی ہوں کہ یہ کیا مطلب ہے ویسے ہی۔ اور یہ آپ کبھی تفسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو پرانی جو تفاسیر ہے اس میں کئی چیزیں ایسی وہ انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق کہا ہوا کہ اس طرح ہوتا ہے، لیکن آج کے جو مفسرین ہیں وہ اس کو پھر آج کے دور کے حساب سے بڑا اچھا ایکسپلین کریں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یار یہ اب صحیح ہے، وہ پرانی تفسیر صحیح نہیں سمجھ آ رہی تھی مجھے، کیونکہ وہ اب بالکل سامنے آ کے چیز واضح ہو گئی ہے۔ سورت کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی اہم جو ہے نا خلاصہ کے طور پہ سورت کو بیان کیا ہے، اور بڑا اہم ایک پوائنٹ بتایا ہے، اور یہ بڑا قابل غور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے سجا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں، اگر آپ کوشش میں استقامت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے نہیں یار پاسبل نہیں ہے، کیسے حالات ہی نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ لگے رہو، ڈٹے رہو، اگر میری راہ میں فی سبیل اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہو تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا، آپ کو ایسے اسباب مہیا ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیسے ہو گیا، میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ ایسے ہوگا، لیکن ہو جاتا ہے، کیونکہ کارساز تو اللہ کی ذات ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جس کو جس وقت جس کے دل میں جو خیال ڈال دے کہ جاؤ بھائی یہ کرنا ہے تم نے، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں ہاں یار میں حاضر ہوں، مجھے بتائیں کیا کرنا ہے، وہ کر دے گا، کیونکہ وہ کنٹرول تو اوپر سے اللہ تعالیٰ، ہر ایک دل تو اللہ تعالیٰ کے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو یہ جو کوئی بھی دین کے معاملے میں پھر آپ کی مدد کرتا ہے یا آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اوپر سے آرڈر کر رہا ہوتا ہے اس کو، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ جاؤ یار اس کی مدد کرو، جاؤ یار تم یہ کام کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم جو ہے نا یہ نقطہ یہاں بیان کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پھر راستے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ سورت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد سورت الروم ہے۔ سورت الروم جو ہے اس کا نام روم اس وجہ سے ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ رومی جو ہے نا وہ مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، اور اب جو ہے نا وہ کچھ ہی سالوں میں بدا سنین کا لفظ آتا ہے، جس بدا کا مطلب ہوتا ہے 9 سال یا اس سے کم، کہ وہ تقریباً 9 سال کے اندر جو ہے نا دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمان جو ہے نا جو مکے میں تھے وہاں پہ مشرکین مکہ جو ہے، کیونکہ ایران نے روم کو بہت عبرتناک قسم کی شکست دی تھی اور ان کے سارے شہر فتح کر لیے تھے مین، اور جو کیسر روم تھا وہ شکست خوردہ بیٹھا ہوا تھا اور بڑا یعنی اپنے حال پہ کہ کیا، اور پورے یورپ میں غدر مچا ہوا تھا، یعنی بڑی پریشان صورتحال تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اب یہ صدیوں نہیں اٹھے گی سلطنت روم بالکل تہس نہس کر دی تھی ایران نے۔ اب اس سنیریو میں ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی۔
مقابلہ اصل میں ہو رہا تھا دونوں کا. جیسے ہم کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں یا جب الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی نہ بندہ، ایک بندہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک بندہ دوسری کو کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مکہ میں جو لوگ تھے، جو مشرکین تھے اور مسلمان تھے، وہ بھی ان کی بھی ایک پارٹی کی کسی کی ہمدردیاں تھیں. مشرکین مکہ ایران کو سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ بھی مشرک تھے، وہ آتش پرست تھے. تو وہ کہتے تھے جی ہمارے بھائی جو ہے نا وہ دیکھیں جیت گئے، آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کو بھی کچل ڈالیں گے. تو مسلمان بڑے پریشان تھے، وہ کہہ رہے تھے یار یہ کیا بنا ہے. تو وہ مسلمان جو ہے کیونکہ رومی خدا پرست تھے، ٹھیک ہے وہ حضور پاک انہوں نے نہیں مانا بعد میں، لیکن وہ خدا پرست تو تھے نا، یعنی کہ ایک آسمانی جو مذہب تھا اس کے فالوور تھے. تو مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں. تو یہ مقابلہ چل رہا تھا اور وہ بڑے خوش ہو رہے تھے مشرکین مکہ. تو مسلمانوں کو جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ انہوں نے اور بھی مذاق اڑایا ہوگا کہ یہ کہاں سے اب غالب آئیں گے، یہ تو بالکل اب تو صدیوں بعد بھی نہیں اٹھے گی یہ سلطنت. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے شرط بھی لگا لی ابو جہل کے ساتھ. تو ایسا ہی ہوا، 9 سال کے اندر انہوں نے ایسی اسٹریٹجی بنائی روم نے. تو انہوں نے ایران کو پھر اس طریقے سے کچلا کہ انہوں نے بھی نہیں کچلا ہوگا، اور اس طریقے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور فتح کر لیا. تو یہ پیشین ہوئی قرآن مجید کی سچ ہو گئی. اور پھر وہ حضرت ابو بکر بھی جو ہے نا وہ جیت گئے اپنی جو انہوں نے شرط لگائی تھی. اس کے بعد اس صورت میں جو ہے نا 2 گروپوں کا، 2 پارٹیوں کا ذکر ہے، حزب الرحمن اور حزب الشیاطین. یعنی رحمان کی پارٹی، رحمان کی جو جماعت ہے اور شیطان کی جو جماعت ہے. تو یہ بھی قیامت تک کے لیے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے دنیا میں ایک اللہ کی پارٹی بھی رہے گی اور شیطان کی پارٹی بھی رہے گی، اور یہ کشمکش چلتی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کو دنیا میں ایک تو شیطان ہوتا ہے نا، جس کو ہم جن جو ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں جو اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں، جو آپ کو نیکی کے کاموں سے روکیں گے. آپ کہیں بھی اچھے کام کے لیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار چھوڑو تم ادھر کیا جا رہے ہو، ایسا ہی ہے، ٹائم ہی ضائع کرنا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، کیا کرنا ہے یار، ایسے ہی مولوی لگے رہتے ہیں. اس طرح کی یعنی باتیں کر کے نا آپ کو کہیں گے بس ٹھیک ہے یار تم اچھا خاصا وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہو تو دیکھو، ادھر ہی لگے ہوئے ہو، اچھا ہے، کوئی اور کام کر رہے ہو بیٹھے انجوائے کرو یار، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے، ایسی باتیں کریں گے. تو یہ شیطان جو ہے انسانی شیاطین ہوتے ہیں، جیسے آخری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الجنۃ والناس، شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ کفر اور حق کا مقابلہ چلتا رہے گا. آخر قیامت کے دن جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں اور کافروں کو جہنم میں ڈال دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وجود اور عظمت کے جو ہے نا 7 دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز اس کی ضد سے پیدا کر دیتا ہے، یعنی مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے. اس کی مثال عام دی جاتی ہے انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا، لیکن آج کا کوئی سائنسدان جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں مانتا، یہ اس کے اندر زندگی ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم کو جب مٹی سے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، خالص مٹی سے، انسان نہیں تھا ہی نہیں، خالص مٹی سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، تو وہ پھر کیا ہے. تو یہ جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی اپنی دلیل. اس کے بعد جو ہے نا اگلی دلیل جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ایسی اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. 2 اجنبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح ملاتا ہے اور پھر ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. اس کے بعد دلیل یہ ہے کہ ارض و سما اور جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور کسی ہستی نے نہیں پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ پوچھتے بھی ہیں قرآن مجید میں بتاؤ کس نے پیدا کیا پھر، تو وہ خود ہی مانتے تھے، مشرکین بھی مانتے تھے کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا. اگلا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا فرماتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے. اور کوئی ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا دے، سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر دے؟ نہیں کر سکتا. اسی طرح آسمانی بجلی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جس سے انسان جو ہے نا ڈرتا بھی ہے اور امید بھی پیدا کرتا ہے کہ شاید بارش ہوگی اور اس سے فصلیں لہائیں گی. اور یہی مثال جو ہے نا وہ بارش کے ساتھ جو ہے نا مردہ زمین کو زندہ کرنے کی ہے. اور آخری اس میں یہ ہے کہ ارض و سما کا مستحکم نظام جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور کون ہے جو ہزاروں سٹارز ہیں، ساری دنیا مطلب کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں آسمانی، وہ ساری چل رہی ہے اور سارا نظام چل رہا ہے اور کسی قسم کی کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہو رہی. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کر رہا ہے. تو اس طریقے سے اس صورت کا اختتام ہوا.
آگے سورۃ اللقمان شروع ہو رہی ہے، بڑی اہم صورت ہے، اور اس کا نام لقمان اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت لقمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، نبی تو نہیں تھے لیکن بہت صالح، اور ان کی حکمت مشہور ہے۔ حکمت لقمان جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے کہ ایک بہت بڑے حکیم انسان تھے۔ حکیم کا مطلب صرف وہ طب کی حکمت نہیں ہوتی، یعنی کہ وزڈم جس کو کہتے ہیں، جو وزڈم کی باتیں کرنے والا بندہ ہو۔ تو یہاں پہ سورت کے شروع میں پھر قرآن مجید کا دائمی معجزہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور پھر یہاں سے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں، 5 وصیتیں کی ہیں، ان کا بیان ہے۔ اور یہ وصیتیں میرے خیال میں ہم کو اپنی اولادوں کو بھی بتانی چاہیے، خود بھی سمجھنی چاہیے۔ اور ہم گھروں میں بڑی بڑی چیزیں فریم کر کے لگائی ہوتی ہیں، بڑی ڈیکوریشن قسم کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں، یا ابسٹریکٹ آرٹ لگایا ہوتا ہے، مختلف چیزیں۔ تو ہمیں ایسی چیزیں جس سے انسان نصیحت حاصل کر سکے، وصیت حاصل کر سکے، وہ لگانی چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ میری ایک رائے ہے کہ یہ جو حضرت لقمان کی 5 وصیتیں ہیں، ان کو فریم کر کے بہت خوبصورت انداز میں یہ لگانی چاہیے۔ ہمیں ایسے ٹرینڈ پیدا کرنے چاہیے، یعنی کوئی بھی آپ کام کریں تو اس کا آپ کو فائدہ ہو۔ جب بھی آپ دیکھیں انسان بھول جاتا ہے، انسان کو بھولنے کی بیماری ہے، یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو جب بھی وہ دیکھے اس کو چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ ہوں، اس کو یاد آ جائے گا، اچھا یار، ہاں یار یہ تو میں بھول گیا تھا، پھر یاد آ جائے، پھر جب دیکھے پھر یاد آ جائے۔ اسی طرح کا واقعہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ کو جب تورات دی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کو بتائیں، سب کو بتائیں، اپنے گھروں کی دیواروں پہ لکھ دے اس زمانے میں، تاکہ آپ کے سامنے رہیں چیزیں۔ تو مستحضر رہنا، یعنی سامنے کوئی چیز رہنا کا بہت اثر ہوتا ہے۔ چیزیں ورنہ بھول جاتی ہیں، آپ چیزوں کو سامنے رکھیں، کوئی ایسی نشانی ہو اس طرح، تو یہ اگر فریم کر کے اس کو رکھا جائے تو میرے خیال بہت اچھی چیز ہے۔ تو اس میں پہلی وصیت جو ہے وہ حضرت لقمان نے یہ کی کہ اللہ کے ساتھ اپنے بیٹے کو وصیت کریں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے عظیم گناہ یہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو عام لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی نا، لیکن جب آپ کائنات میں غور کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ اس پہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری زمین سے اوپر دکھاتے ہیں، اوپر جائیں تو پھر سورج ہے وہ کتنا بڑا ہے، زمین بالکل ایک چھوٹا سا ڈاٹ نظر آتی ہے، پھر آپ کا سولر سسٹم چھوٹا سا بن جاتا ہے اوپر جاتے جائیں تو، پھر آپ کی جناب گلیکسی ہے، پھر گلیکسی گم ہو جاتی ہے آپ کی کہکشاں، پھر اتنی گلیکسیز ہیں، کلسٹرز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس میں آپ کی زمین کیا، آپ کا سولر سسٹم کیا، کچھ بھی ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ تو جو رب اتنا بڑا ہے جس کی کائنات کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، وہ سارے نظام کو چلا رہا ہے، ہر ایک کو روٹی روزی دے رہا ہے، کائنات میں اتنی مخلوقات ہیں، صرف اس زمین پہ جو آپ کی کائنات میں ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس پہ خشکی پہ پتہ نہیں 20 لاکھ مخلوقات ہے، اور سمندر میں جو ہے نا 40 لاکھ مخلوقات ہے، جتنی بھی ہے، میں ویسے فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، مخلوقات کی اقسام ہیں، ہر مخلوق کو ہر وقت ہر جگہ جو کچھ چاہیے وہ رب دے رہا ہے، اور باقی کائنات میں جو کچھ ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں آپ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس رب کو، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کہ جو اللہ کرتا ہے یہ بھی بندہ کر لیتا ہے، یہ بھی بت کر لیتا ہے، یہ جو میں نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا ہے، تو اس سے بڑی بیوقوفی اور اس سے بڑا ظلم واقعہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان الشرک لظلم عظیم ہے، یعنی شرک کیوں سب سے بڑا ظلم ہے؟ اس وجہ سے ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کے غلط جگہ پہ رکھ دینا۔ تو اس سے بڑی کوئی چیز غلط جگہ پہ رکھی کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں مل سکتی، کہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اس کی جگہ آپ کوئی جو ہے نا کسی بت کو، کسی انسان کو، کسی حیوان کو، کسی درخت کو، جو بھی دنیا میں پرستش کی جاتی ہے جن کی بھی، اس کو بنا لیں، تو یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی شرک جو ہے نا ظلم عظیم ہے، سمجھ آتی ہے کہ واقعی ہے۔ تو یہ پہلی وصیت ہے۔ دوسری وصیت انہوں نے کی، اور اس وصیت کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اگر وہ مشرک بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے، ان کو آپ تبلیغ کریں
لیکن ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور دوسری وصیت یہ کی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی۔ آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں یا برائی کریں، خواہ وہ آپ کسی کونے خدرے جنگل میں بہت کہیں چھپ کے کریں، گھر میں اپنے کمرے میں کریں، جہاں مرضی کریں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو لے آئے گا۔ وہ آپ کی نیکی ہو یا برائی ہو، وہ سامنے آ جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے کو۔ تیسری وصیت یہ کی کہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کے بارے میں نصیحت کی کہ نماز کو کامل طریقے سے پڑھو، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو، ہر شر سے منع کرو، اور اگر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس پہ صبر کرو۔ یہ انہوں نے تیسری وصیت اپنے بیٹے کو کی کہ نماز قائم کرنی ہے، لوگوں کو خیر کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کی طرف بلانا ہے۔ تو اس پہ ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چوتھی وصیت جو ہے نا، وہ بڑی اہم ہے، جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، وہ ہے کہ اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع کیا انہوں نے کہ بیٹا تکبر نہیں کرنا، اکڑ کے نہیں چلنا، لوگوں کے ساتھ گال پھلا کے بات نہیں کرنی، اپنے آپ کو توپ چیز نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں تو بڑی چیز ہوں، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، میں تو جناب اتنا وہ ہوں، فلاں ہوں۔ تو اس سے منع کیا ہے۔ اور پانچویں وصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کریمانہ سکھانے کے حوالے سے ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور بولتے وقت اپنی آواز مدھم رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس کے بعد آخر میں، سورت کے آخر میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کو غیب کے خزانے حدیث میں کہا گیا ہے، اور وہ اللہ کے سوا اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، قیامت کب آئے گی؟ نمبر 2، بارش کہاں اور کتنی برسے گی؟ نمبر 3، شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہوگا؟ اور نمبر 4، انسان کل کیا کرے گا؟ نمبر 5، موت کب اور کس جگہ آئے گی؟ تو یہ 5 چیزیں ہیں، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ کسی کو تھوڑا بہت علم دے دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا مکمل طور پہ علم کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ تو یہ سورت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہماری سورت السجدہ شروع ہوتی ہے۔ سورت سجدہ اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں۔ جیسے ہم نماز میں جب تراویحاں پڑھتے ہیں آپ لوگ، تو وہ کہتے ہیں جی سجدہ ہوگا فلاں رکعت میں، تو وہ اصل میں وہاں وہ آیت آتی ہے جس پہ اہل ایمان جو ہے نا، وہ سن کے سجدے میں ان کو گر پڑنے کا حکم ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ جو ہے نا وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو اہم مضامین ہے، اس میں سب سے پہلے قرآن کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید جس کا موضوع ہونا بالکل واضح ہے، اس کے صداقت کے دلائل بالکل روشن ہے، اور اس کا انداز بیان جو ہے نا انسانی کلام سے ماورا ہے۔ کوئی بھی انسان ویسا کلام نہیں کہہ سکتا، 1400 سالہ کی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں اس طرح کا کلام بنایا، بار بار چیلنج دیے جانے کے باوجود۔ لیکن پھر بھی جو کفار مکہ تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگاتے تھے کہ یہ آپ نے خود گاڑ لی ہے، تو یہ ان کی زیادتی ہے۔ اس کے بعد پھر قدرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اس صورت میں مجرموں کا اور مومنین کا، یعنی کفار جو مجرم لوگ تھے ان کا اور مومنین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں کا کیا حال ہوگا قیامت کے روز۔ تو مجرم جو ہے وہ قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس چلا جائیں اور ہم نیک اعمال کریں، لیکن ان کو ایسا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور مومنین کا یہ حال ہوگا کہ وہ دنیا میں تو اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے علیحدہ رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ دے گا۔ تو یہ سورت جو ہے اس میں اہم مضامین یہی تھے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، بڑی اہم سورت ہے۔ تو اس کا جو نام وجہ تسمیہ ہے اس کی یہ ہے کہ کفار مشرکین مکہ جو تھے
اور باقی عرب جو ہے نا وہ سارے مل کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گئے تھے مدینہ شریف میں. یعنی اس میں مختلف قبائل تھے. قریش تو مکہ کے جو قریش تھے وہ تھے ہی، پھر بنو غطفان اور پھر اور کچھ قبائل جو ہیں وہ مل گئے. پھر مدینہ کے یہودیوں نے بھی سازش کر کے ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف پلان کر لیا. تو یہ حزب کہتے ہیں ایک پارٹی یا جماعت کو، تو احزاب زیادہ پارٹیاں، یعنی ایک الائیڈ فورسز جو ہے نا، جیسے اتحادی فوجیں مسلمانوں کے ملکوں میں حملہ آور ہوتی رہی ہیں، آج کل بھی ہو رہی ہیں. تو اسی طریقہ کا یعنی یہ سینیریو تھا کہ مخالف جو کافر لوگ تھے سارے مل کے انہوں نے اتحاد بنا کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا تھا مدینہ میں. تو اس وجہ سے جو یہ غزوہ ہوا اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. اور حضرت جو ہے نا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے مدینہ میں خندق کھودی گئی، تو اس کو غزوہ خندق بھی اس وجہ سے کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الاحزاب ہے. اس میں جو اہم مضامین ہیں اس میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 4 امور کا حکم دیا گیا ہے. پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں. دوسرا یہ کہ کافروں اور منافقوں کی آراء کا اتباع نہ کریں، یعنی کافروں اور منافقوں کے نظریات کو فالو نہ کریں، ان کی ڈاکٹرائن کو نہ مانیں، ان کے پھیلائے ہوئے نظریات اور فلسفے کو فالو نہ کریں، اس کی اتباع نہ کریں. تیسرا یہ کہ وحی الہی کی اتباع کرتے رہیں. چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں، اللہ پہ اعتماد کرنے والا ہی کامیاب ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اس کے بعد مشرکین مکہ اور اہل عرب کی کچھ جاہلانہ اور قدیم جو ان کے جو معاشرے میں باتیں بنی ہوئی تھیں ان کا رد کیا گیا ہے سورۃ الاحزاب میں. پہلا یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک انسان میں 2 دل بھی ہو سکتے ہیں، ایک انسان کے سینے میں 2 دل ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل پیدا نہیں کیے، اور اس کا رد کیا گیا ہے. پھر جاہلی اظہار ایک چیز تھی کہ کوئی شخص جو ہے نا اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے میرے لیے، یعنی انتی علیہ کظہری امی، یعنی تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت ہو. تو وہ پھر بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام قرار دے دی جاتی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی یہ غلط بات کہتا ہے تو اس سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی، ماں تو تمہاری وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے. تو یہ ایک بہت غلط بات ہے جو تم نے کی ہے. لیکن بہرحال اس کا اسلام نے پھر کفارہ رکھا ہے کہ وہ کفارہ ادا کر کے تو وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تیسری جو ایک چیز تھی ان کے ہاں بڑی پنپ چکی تھی جاہلی معاشرے میں، وہ یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کا جو معاملہ تھا کہ وہ اس کو حقیقی بیٹا ہی پھر سمجھا جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو یہی منظور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا کہ منہ بولا جو بیٹا ہے اس کو حقیقی بیٹا نہ سمجھا جائے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی جو حضرت زینب تھیں، آپ کی پھپھی زاد بہن تھیں یعنی کزن تھیں، تو ان سے پہلے شادی کی، پھر ان کا نباہ نہیں ہو سکا تو پھر انہوں نے ان کو طلاق دے دی. تو اللہ کے حکم سے آپ نے ان سے شادی کی. تو اس پہ پھر بہت ہنگامہ اٹھا. انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں تو یہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، اور اس طرح کا طوفان بدتمیزی جو ہے وہ انہوں نے مچا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی کہا کہ یہ تو منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ یہ ختم ہو رواج جو ہے نا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان کو ام المومنین اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اور پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے جو ہے نا روحانی باپ ہیں. تو یہاں پہ یہ بڑا ایک جو ہے نا معاملہ جو ہے نا بیان کیا کہ روحانی باپ اور روحانی مائیں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی آپ کی بیویاں اگر روحانی مائیں ہیں تو آپ پھر روحانی باپ ہیں. اس کے بعد پھر غزوے کی بات آ جاتی ہے. غزوہ احزاب کس طرح ہوا اور اس کے کیا حالات و واقعات ہوئے. تو اس میں یہ ہے کہ مشرکین اور جتنے بھی گروپ آئے تھے وہ تقریباً 10 سے 15 ہزار کے فوجیں جو ہیں نا وہ مدینے کو آ کے انہوں نے گھیر لیا، اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا تقریباً 3000 تھی.
کہاں 3,000 اور کہاں 10 سے 15,000 لوگ اور مقابلے کے لیے آگے، اور ہر طریقے سے انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہوئی وہ یہ تھی کہ بنو قریظہ جو یہودی تھے، جن کے ساتھ ایگریمنٹ یہ تھا کہ اگر مدینے سے باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم مل کے لڑیں گے، تو انہوں نے بھی غداری کرنے کا اعلان کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں آپ کا ساتھ دیتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مدینے میں منافقین بھی تھے۔ جب خندق مسلمان کھود رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بشارت بھی دی کہ مسلمان انشاءاللہ تعالی روم اور ایران کو فتح کریں گے، تو وہ انہوں نے آگے سے مذاق اڑانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا یہاں تو پیشاب پخانہ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی اور آپ سلطنتوں کی فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کا ہمیشہ سے یہ رویہ ہوتا ہے، اور آج بھی جو اہل ایمان لوگ ہیں، جو جن کے دل میں تڑپ ہے دین کی، اور ان کا ایک نظریہ ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کا ایک مشن ہے، ایک ویژن ہے، جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو ایسے کمزور ایمان لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے یار کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ ایسے لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے نا عام طور پہ یہ رویے ہوتے ہیں دنیا میں، معاشروں میں۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی کے پھر مشورے سے خندق کھودی گئی، اور پھر سارا معاملہ جو ہے نا اس طریقے سے ہوا۔ تو جب انہوں نے 1 مہینہ محاصرہ کر کے رکھا، لیکن حضرت نعیم بن مسعود غطفانی، جو کہ غطفان ایک قبیلے جس نے ان کے ساتھ مل کے ہی حملہ کیا ہوا تھا، انہی کی قوم کا یہ حضرت جو ہے نا یہ صاحب ایمانی یعنی صحابی تھے، لیکن ان کی قوم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور مجھے کوئی کام بتائیں، میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے پھر ان کو طریقہ کار بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے، حدیث ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے۔ تو جنگ تو ظاہر سی بات، اگر آپ اگلے کو دھوکہ نہیں دیں گے تو پھر کیسے جیتیں گے؟ تو ٹیکٹکس استعمال کرنا اور مختلف سٹریٹجی سے استعمال کرنا، اور اس طریقے سے غلط فہمیاں، پروپیگنڈا وار کا ایک بہت بڑا ہتھیار آج بھی مانا جاتا ہے۔ میڈیا میں ایسی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں بھی جو ہے نا ہمارے دشمنوں نے پھیلا دی تھی خبر کہ جناب انڈیا نے تو لاہور فتح کر لیا ہے اور وہ وہاں پتہ نہیں کون سے کلب میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، تو وہ بات ہی ایسی تھی ہی نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت نعیم بن مسعود غطفانی جو تھے وہ پھر ان کے پاس گئے، ظاہر ہے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ہی بھائی ہے، مشرک جو تھے۔ تو انہوں نے ان کے درمیان پھر غلط فہمیاں پیدا کی، خاص طور پہ یہودیوں اور مشرکین کے درمیان میں، کہ انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں اتنے بندے ہمیں دے دیں تو ہم پھر آپ کی بات مانیں گے، آپ یرغمال کے طور پہ۔ انہوں نے کہا ہم کیوں دیں؟ تو اس طریقے سے ان کو کر کے تو پھر وہ ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر آندھی چلا دی، تو یہ سارا پھر جو ہے نا دشمن بھاگ گئے، چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا تھا کہ آج کے بعد یہ جو ہے نا دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد غزوہ بنی قریظہ ہے کہ جب انہوں نے غداری کی تو مسلمان جنگ سے جب ابھی واپس ہی گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی قریظہ جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا جہاد کرنا ہے۔ تو آپ نے پھر حکم دیا صحابہ کرام کو، تو پھر ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان کا پھر جو ہے نا کام تمام کیا گیا۔ تو اس میں پھر یہی بات ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اور بشارتیں دیں اور ملک فتح کرنے کی، اور پھر روم اور ایران کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ تو یہ سورج جو ہے نا اس طریقے سے اختتام پذیر ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ صورت نہیں، یہ پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس بارے میں جو بھی پڑھا سنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔